الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالی جل شانہ کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد اولیاء کرام کے مقدس ایام منانے کا جو سلسلہ صوفیاء کے ہاں جاری ہے، یہ عرس بھی اسی کی ایک کڑی ہے. عالی مرتبت عالی جناب سلالہ دودمان سادات حضرت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب قبلہ دامن برکاتہم العالیہ صدارت فرما رہے ہیں. عزیز دوستو، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام دین متین کی تبلیغ، اشاعت اور دین کے افکار و نظریات کی ترویج کی وہ خوبصورت کڑی ہے جو کڑی ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. کوئی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں، بس کتاب و سنت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ وہ خوبصورت جماعت ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کا پیغام دیتی ہے، معروف کا درس دیتی ہے، منکرات سے روکتی ہے، بری چیزوں سے منع کرتی ہے. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو. آپ توجہ کریں گے میری بات پر. بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا. وہ بھلا تم نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کا اپنا منصب پہچاننا بڑا ہی ضروری کام ہے، بڑا ضروری. یہ جو کہا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو اس بات کو پہچاننا بڑا ہی ضروری ہے، بڑا ہی ضروری. جو لوگ اپنا منصب نہیں نہ پہچانتے، اپنا مرتبہ نہیں پہچانتے، وہ بہت ساری کمزوریوں کا، سستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر انسان پہچان لے، ہمارے صوفیاء ہمیں پیغام دیتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو باہر نہ زیادہ دوڑ، تو اپنے آپ کو پہچان. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کریم کو بھی پہچان گیا. انسان اپنے منصب کا خیال کرے. اگر وہ بیٹا ہے تو خیال کرے کہ میری ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ باپ ہے تو یاد رکھے کہ باپ کی بات کا زیادہ اثر نہیں، باپ کے کردار کا زیادہ اثر ہے. اس کے کردار سے اس کے نونہالوں کی تربیت ہونی ہے. اگر آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا ہے کہ آپ علامہ صاحب ہوتے ہیں، میری طرح کے لوگ لگا لیتے ہیں نا، بزرگوں کی، علماء کی بات نہیں کرتا، تو پھر آپ سے کوئی علم کی خوشبو بھی تو آئے نا، کچھ لوگ سیکھیں بھی نا.
انہیں کچھ میسر بھی آئے۔ اگر آپ نے کہیں کہا ہے کہ میں ایک شیخ ہوں، میں سالکین طریقت کی تربیت کروں گا، تو پھر اس منصب کا خیال کرنا، اس کو پہچاننا، پھر آپ کے پاس سے گاڑیوں کی، نوٹوں کی، مال کی خوشبو نہ آئے، بلکہ آپ کے پاس سے مصطفیٰ کریم کی محبت کی خوشبو آئے۔ اپنے منصب کو جو لوگ پہچان جاتے ہیں، اپنے منصب کو، اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے ہی آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ اس کی آواز ذرا تھوڑی ٹھیک کر دیں میرے بھائی۔ سب سے پہلے یہ پہچاننا، جب آپ کو پہچان ہو جائے گی نا میں کیا ہوں، میری بات کو سمجھیں، جب آپ محسوس کریں گے نا کہ میرا ایک منصب ہے، میرا ایک اعزاز ہے، یعنی جو گاڑی کی سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا جاگنا زیادہ ضروری ہے۔ پچھلی سواریاں سو بھی جائیں تو اسے خیال کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ کے اندر ان سب کو منزل تک لے جانے کے لیے میرے ہاتھ کے اندر مہار ہے۔ میں نے زیادہ توجہ کریں، ہر آدمی اپنے مقام پر توجہ کرے، ہر بندہ وہ کیا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، کیا بنا ہوا ہے، کس مقام پہ وہ کیا کہلانا پسند کرتا ہے، تو جو وہ ہے، اقبال کہتے ہیں چل کسی کا نے کیا بننا ہے، جو تو ہے وہ تو بن جانا، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، چل اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، جو تو کہلاتا ہے اس منصب کا۔ ایک درویش گزر رہے تھے، طوائف جا رہی تھی، انہوں نے تبلیغ کی، کہنے لگے بیٹے پردہ کیا کرو۔ خاتون نے اسی وقت دوپٹے کا پلو اٹھایا، چہرہ ڈھانپ لیا، کہنے لگی حضور آپ نے جو کہا میں نے مان لیا، اگر بے ادبی نہ سمجھیں تو ایک جملہ کہنے کی مجھے بھی اجازت ہے؟ حضرت نے کہا کہو۔ ایک جملہ کہا تو کئی گھنٹے وہ درویش بے ہوش رہے، ایک بات کہی، کہو۔ کہنے لگی حضور میں جو کہلاتی ہوں نا میں وہی ہوں، آپ بتائیے جو کہلاتے ہیں وہی ہیں کہ کوئی اور شے ہیں؟ تو اگر میرا نہیں بنتا چل نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ اس لیے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا ہوں، تو آپ فرمانے لگے تنہائی پہ بیٹھنا، جدھر تیرا دل تجھے لے جائے نا تنہائی میں، وہ اصل تو وہ ہے۔ تیرا دل تنہائیوں میں جس طرف تجھے مائل کرے، دراصل تو وہ ہے۔ تنہائی میں دیکھ کہ تو دیندار ہے کہ دنیا دار ہے، اکیلے میں معلوم کر کہ تیری طبیعت جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوتی ہے کہ یہاں اکیلے بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے، تو حساب لگاتا ہے کہ کہاں تک پہنچ گیا۔ جو تو تنہائی میں ہے وہ دراصل، جو لوگ اپنا منصب نہیں نہ پہچانتے، منصب وہ کیا، ہمارے گاؤں میں نا ایک نوجوان، اب تو خیر رواج بدل گئے، اب رواج آیا ہے موٹر سائیکل کی ٹائر اگلا اٹھا لینے کا، ون ویلنگ کرنے کا۔ پہلے یہ رواج ہوتا تھا دیہاتوں میں کہ نوجوان اس طرح کرتے تھے کہ وہ نا ہارن بڑا خوفناک سا لگا لیتے تھے، وہ گلیوں میں بجاتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی بزرگوں کو، بزرگ برا بھلا کہتے تھے تو وہ ہنسا کرتے تھے، اسی کو مزاح بنا لیتے تھے۔ ایک نوجوان ہماری گلی سے گزرتا تھا تو میری اماں بھی بڑا برا محسوس کرتی تھی، وہ جان بوجھ کے ہارن بجاتا ہے، ہارن بڑا شور والا اور بدتمیزی والا۔ تو میں نے ایک آدھ دفعہ منع کیا لیکن اس نے ہنس کے ٹال دی بات۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ نا ہمارا بھائی، ہمارا محلے دار، ہمارا عزیز بغیر ہارن کے جا رہا ہے۔ ایک دفعہ بھی دیکھا، دو دفعہ بھی، تو میں نے اسے ایک دن کہا کہ میاں کیا ہوا، ہارن کیوں اتروا دیا؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب میرے النا ایک تھی پیدا ہو گئی ہے، تو میری اماں نے مجھے کہا ہے جڑے تھیاں دے باپ ہون انج نہیں کر دے۔ تو بات کی سمجھ آ گئی ہے، اپنا منصب تو پہچانے نا، چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ ہزار دفعہ کہیں، ہزار دفعہ کہیں کہ نہیں جی نہیں میں تو گناہ گار ہوں، لوگ آپ کو اپنی جماعت کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ آپ سارا دن تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی گھر جا کے، سارا دن کہیں میرے استاد صاحب کی کیا بات ہے، لیکن اگر بیوی کو گالی دو گے نا تو ایک منٹ میں کہے گی اے دسیا تینوں تیرے پیراں، یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے استاد،
آپ ترجمان ہیں اپنی خانقاہ کے، اپنے ادارے کے، اپنی جماعت کے. ہمارا کردار، ہمارا عمل فوری طور پر بہت ساری جگہوں پہ الزام. سب سے پہلے تو کنتم خیر امت، تم پہچانو تو صحیح تم کیا ہو. یعنی ہم کاسا لیس نہیں ہیں، نہ کسی یہودی کے نہ کسی عیسائی کے. ہمارا تو منصب ہے اخرجت للناس. ہم دنیا میں امامت کرنے آئے، ہم نے ان کی قیادت کرنی ہے، انہیں راہ حق دکھانا ہے. ہم نے انہیں بتانا ہے کہ جو نظریات ہم پیش کر رہے ہیں وہ نظریات ہمارے نہیں، وہ خدائی دین کے نظریات ہیں، وہ وحی کے ساتھ آئے ہوئے نظریات ہیں. ہمیں لوگوں کو آگاہی دینی. لیکن اگر ہم کسی بندے کو دیکھ کے بڑی جلدی مرعوب ہو جائیں، کبھی کسی کی کار دیکھ لی، کبھی کسی کا گھر دیکھ لیا، کبھی کسی کے پیسے دیکھ لیے. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار یہ تو بتاؤ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا ہوتا ہے؟ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ آپ جائیں نا، 1.25 کروڑ جس کی گاڑی جس بندے کے دروازے پہ کھڑی ہے اور مکان اس کا 6 کروڑ کا ہے، تو اگر اس کے پیسے کرپشن کے تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ دیتے 2 نمبر آدمی ہے. لیکن سرکاری ملازم ہے، تنخواہ اس کی 30,000 ہے، دفتر اس کا جو ہے اس کی کرسیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، پر بندہ بڑا دیانتدار ہے. تو بہت بڑا افسر بھی اس کے دفتر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوتا ہے، نہ یہ رشوت لیتا ہے، نہ یہ نجائز سفارش سنتا ہے، اور یار یہ جائز ہی کام ہوا تو اس نے کرنا ہے. سمجھ جاتی ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. آپ کو پہلے سمجھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، پہلے سمجھنا ہے. اگر آپ سمجھ گئے کہ ہم نے تو قیادت کرنی تھی، ہم نے یہ کیا ماحول بنا لیا ہے، ہمیں اپنا جب تک منصب سمجھ میں نہیں نہ آتا. اب میں نے چونکہ تھوڑا آگے بڑھنا ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کرنی، صوفیاء کی مجلس ہے نا، تو عارف رومی فرمایا کرتے تھے بکریوں کی صحبت بندے کو بکری بنا دیتی ہے. انہوں نے بکریوں سے مراد دنیا دار لوگ لیے، پیسہ دولت، یہ پلاٹ خرید لو وہ پلاٹ خرید لو، دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، ہر وقت اسی چکر میں الجھے رہنا. وہ کہتے ہیں ایک شیر کا بچہ تھا چھوٹا سا، تو شروع سے ہی بکریوں کے بیچ رہنے لگا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ بکریوں کے بیچ رہنے لگا تو سمجھ گیا شاید میں بھی بکری ہوں. ایک دن ایک شیر آ گیا، اب وہ جوان ہو گیا تھا پر بکریوں کی طرح رہتا تھا، صحبت بکریوں کی تھی نا. تو ایک دن ایک شیر آیا، تو اس نے جب آ کے دھاڑا تو بکریاں دوڑی تو یہ بھی دوڑ گیا. وہ شیر سمجھ گیا دیکھ کے کہ ہے شیر پر اپنا منصب نہیں پہچان رہا. ہے شیر، ہے یہ شیر، یہ اپنا منصب. وہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اتنا بڑا منصب امت مسلمہ کا، اور ابھی تک وہی چھوٹی چھوٹی باتیں. کئی دفعہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے چھوٹی بات کر دیتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بات تیرے قد کے ساتھ میچ نہیں ہوئی. جو تیرا قد تھا نا، اس سے تو کسی بڑی بات کی توقع تھی. یعنی دیکھیں نا آپ، اتنی عظیم تقریر کرنے والا آدمی، رب رسول کی بات کرنے والا، وہ جب بات کرتا ہے تو کتنی چھوٹی کرتا ہے، کہتا ہے میں 25,000 لینا ہے. کیا آپ نے بات کر دیا؟ آپ اپنا قد دیکھیں، آپ دیکھیں آپ بیٹھے کہاں ہوئے ہیں، اور آپ نے کہاں کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فخر کو تاج سردارا. آپ نے یہ لفظ بول کر بات چھوٹی کر دی، آپ نے اپنے قد کو محدود کر لیا. آمدام برسر مطلب. وہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ہے تو یہ شیر بکریوں کے بیچ رہتا ہے، تو بکری بن گیا. اس نے کہا اس کو یاد کرانا ہے کہ تو کیا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال سے کسی نے کہا کہ یہ مسلمان دوبارہ ہوشیار بھی ہوگا؟ کہنے لگے ہوگا. آپ کو کیسے پتہ؟ کہنے لگے رات فرشتے باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں. اقبال کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کوئی دعویٰ کر رہا. حضرت اقبال کہتے ہیں فرشتے رات باتیں کر رہے تھے تو میں نے سن لی. تو آپ نے کیا سنا ہے؟ کہتے فرشتے کہہ رہے تھے کہ نکل کے صحرا سے
کچے مکان سے رونا نہیں رویا انہوں نے کہ روٹی کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، کمزوری، رونا نہیں رویا، بلکہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ باتیں کر رہے تھے فرشتے، میں نے سن لی ہے، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ شیر پھر ہوشیار۔ تو انہوں نے کہا یہ شیر ہے، اسے بس یاد کرانا ہے کہ تو شیر ہے، یاد کرانا ہے۔ اللہ اکبر، گھیر کے نہ وہ لایا، گھیر کے بکریوں کے بیچ سے نکال کے لایا اس کو، کسی طریقے سے اس شیر کو گھیر کے لایا اور لا کے دریا کے پل پہ کھڑا کیا۔ پل پہ کھڑے ہو کے جب اس نے نیچے دیکھا نا تو نیچے پانی میں اپنی صورت نظر آئی، صورت نظر آئی تو آنکھیں کھلی، آنکھیں کھول کے اس نے اس بوڑھے شیر کی طرف دیکھا، اس نے کہا یہ تو بوڑھا ہے، میں تو جوان ہوں، ڈر کیوں رہا ہوں؟ وہ جب دھاڑا نا اس کی طرف آنکھیں کھول کے کہ تو میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے، تو اس نے کہا پتر کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس یہی یاد کرانا تھا جہاں تو آ گیا ہے۔ اتنی کنتم خیر امت، یعنی ہمارے نوجوان نا ابھی تک تویز مانگتے ہیں، کام نہیں چلتا۔ یعنی میں تویز دھاگے کا مخالف نہیں، میرا تو اس جماعت سے تعلق ہے، یہ تو عین برکت والی چیزیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جس کا کام کرنے کو دل نہ کرے اسے کالا جادو ہو جائے؟ سستی۔ اور ابھی تک جو بچے الجھے ہوئے ہیں اپنی بیوی اور اپنی اماں کی لڑائی میں، وہ کیا انقلاب برپا کریں گے؟ جو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اوہو کمر کی درد نہیں جان چھوڑتی، کیسے آگے بڑھیں گے؟ جن کی سوچیں ابھی یہیں جمی ہوئی ہیں کہ وہ محلے کی نکر پہ دو بندے کھڑے ہو کے میرے خلاف بات کر رہے تھے، او بھائی او کوئی اور پہ گل کر دے سن، تو ایڈا ضروری نہیں، غلط فہمی ہوگی تجھے، آگے بڑھیں، کچھ کریں، اٹھیں گے، ہمت کریں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ پہچانے اپنے آپ کو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنی سوچوں کو بڑا کریں۔ میں یہ محفلوں والے دوست ٹائم مانگتے ہیں نا جی، تو مجھے تو خیر بڑا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی پوچھے آپ نے زیادہ وقت کہاں گزارا تو میں کہوں گا سڑکوں پہ، زیادہ وقت سڑکوں پہ گزر گیا، زیادہ۔ تو میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں بڑی کچی کچی کمزور باتیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، الجھے ہوئے سے ہیں، پریشان حال سے ہیں۔ توڑ دیں یہ سستیوں کا طلسم، آپ اٹھیں، آپ محنت کریں، آپ جدوجہد کریں، اللہ بڑا کریم ہے۔ اگر کافر محنت کرے، آگے بڑھے تو اللہ اسے نوازتا ہے، تو حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو تو بڑا ہی نہیں نوازتا۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو پہچانے، یہ صوفیاء کا معیار رہا، انہوں نے نا پہچانا اپنے آپ کو، انہیں سمجھا ہم کیا ہیں، اور وہ نکل کھڑے ہوئے۔ کتنی فوج لے کے آئے تھے داتا صاحب لاہور میں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ پیسوں کی کتنی بوریاں لے کے آئے تھے خواجہ اجمیر؟ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کتنا لاؤ لشکر تھا؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے پہچانا ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے پہچانا، وہ آ گئے، تو پھر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں۔ علماء سے معذرت کے ساتھ، مشائخ سے معذرت کے ساتھ، میں چھوٹا آدمی ہوں، کئی دفعہ بڑی بات کروں تو جچتی نہیں نا چھوٹے آدمی سے بڑی بات، لیکن جو شخص کہتا ہے نا دین کا کام کرنا تھا وسائل نہیں ملے، تو میں چونکہ چھوٹا آدمی ہوں سمجھ نہیں سکا آج تک کہ اس بات کا ترجمہ کیا ہے۔ دین کا کام وسائل کا محتاج ہے؟ ہمارے بزرگ تو درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، یہ کون سے وسائل کا محتاج ہے؟ یہ کون سے وسائل تھے داتا صاحب کے پاس؟ خواجہ اجمیر کے پاس کون سے وسائل تھے؟ یہ کیا بات ہوتی؟ آپ کام کریں، کام۔ حضرت مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے، بندیال شریف میں لائٹ کوئی نہیں تھی، دوپہر کو کھانا ملتا تھا ایک ٹائم۔ اس دور میں بھی بڑے بڑے مدرسے تھے، پر یہ چونکہ پڑھاتے تھے، علم کا نور دیتے تھے، طالب علم کہتے تھے پڑھنا ضرور ہے، بھوکا رہ کے پڑھنا پڑے پھر بھی پڑھیں گے، کام جو ہوتا ہے وہ تو بولتا ہے۔ تو یہ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا نا یہ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کدھر جائیں گے، میں اس چیز کا۔ اور پھر اگر کوئی دنیا میں کام کرنا ہی ہے نا تو صرف فوٹو والا کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں، نہیں سے نہیں،
روپ اختیار کرو، نئی سے نئی فوٹو کھنچواؤ، اعصابی مسئلہ بنا لو، اس طرح نہیں کام چلتے. آپ آگے بڑھیں گے، آپ کچھ کریں گے، آپ کچھ انقلاب برپا کریں گے. پھر ہمارے صوفیاء کا یہ طریقہ رہا کہ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے تھے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے تھے. یہ نیکی کا حکم دینا آسان ہے، پر برائی سے روکنا یہ بڑا. توجہ ہے میری بات پر؟ آپ فیکٹری کے مالک سے چندہ لینے جائیں تو مل جائے گا، لیکن اسے کہیں سود کا کاروبار نہ کر، پھر وہ دروازہ بھی نہیں گزرنے دے گا. وہ کہے گا نہیں نہیں یہ نہیں کام ہو، یہ تو کس چکر میں پڑ گیا ہے، وہ مجھے سمجھائے گا تو. نیکی کا کہہ دینا آسان ہے، پر برائی سے روکنا یہ مشکل ہے. اب ہمارے بزرگوں نے اس مشکل کو آسان کس طرح کیا؟ ان کی تقریریں واہ واہ کے لیے نہیں تھیں، دل تڑپتا تھا، آنسو برستے تھے، بے نمازی کو دیکھ کے رو پڑتے تھے، یا اللہ یہ نمازی ہو جائے. کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی تھی تو تڑپتے تھے، یا اللہ یہ تیرے رسول کی سنت کا پابند ہو جائے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلم نوجوان کو دیکھتے تو رو پڑتے، کہتے یا اللہ اتنا سونا بنا کے دوزخ میں ڈالے گا، اسے کلمے کی توفیق دے دے مالک، مہربانی فرما. وہ جو اندر تڑپ تھی نا، تڑپ. میں آپ کو عرض کروں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو غاروں میں رویا کرتے تھے، اور کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو منڈیوں میں جاتے، منڈیوں میں ہمیں لوگ دعوت دے کے بلاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی کچھ چیزیں طبیعتوں پہ ناگوار گزرتی ہیں. ٹھنڈے ماحول میں بیٹھیں، اپنوں میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. منڈی میں جانا، یہ ذرا دیکھنا، میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر مجھے یہاں آ کے کھڑے ہونا پڑے، یہ تو میرے بھائی نے اعلان کیا، میری بڑی تعریف کر دی. اگر مجھے یہاں خود آ کے کہنا پڑے کہ محمد اجمل میرا نام ہے، فلاں استاد صاحب سے پڑھا ہے، فلاں شیخ کا غلام ہوں، 2-3 دین کی باتیں کرنی تھی، تو میرے خیال ہے لوگ کہیں گے مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، ٹائم نہیں ہے، فلاں صاحب نے بات کرنی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. میرے رسول کریم خود جاتے، انسان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ اس مشکل کو محسوس کرو نا، یہ کتنی ہے، اور کس درد سے، کس ذوق سے، اتنی تڑپ کے ساتھ حضور دین کا کام کرتے کہ رب نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. محبوب قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو مشقت کرنے لگ گئے ہیں، آپ تو مشقت کرتے ہیں. حضور کی تڑپ تھی کہ لوگ مسلمان ہوں، تقوی والے ہوں، عبادت گزار ہوں. یہ تڑپ اب کہاں رہی؟ ہو سکتا ہے میرے اندر تڑپ ہو، مرید زیادہ ہو جائیں، عقیدت مند زیادہ ہو جائیں، لیکن نیک زیادہ ہو جائیں، پرہیزگار زیادہ ہو جائیں، دلوں میں تقویٰ. یہ تڑپ رسول کریم کی. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں طائف والے دن میں ساتھ تھا، حضور کے پورے وجود پہ زخم تھے، اور جب باہر ہم نکلے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تو میں نے تڑپ کے کہا حضور کرے نہ دعا یہ تباہ ہو جائے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے. آپ میری بات کو سمجھنا، یعنی پھول لے کے بندے باہر کھڑے نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں تسی پروٹوکول ہی نہیں دیتا، پتہ ہی کو نہیں بلانے کا، اس طرح بلاتے ہیں. فلاں پیر صاحب خود کیوں نہیں آئے، یہ مصیبت ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی. ان چکروں سے باہر ہی نہیں آتے. ساری زندگی اپنے طبیعت پہ یہ بوجھ ہی نہیں جاتا کہ فلانا کبھی آ جاتا تو بات بن جاتی. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ایک موٹر سائیکل پہ بندہ آ جائے، وہ بھی پتہ نہ چلے تو میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ نے بیان ذرا وقت پہ کرا لینا، اس سے زیادہ کوئی اور بات کوئی اور نہیں، تاکہ کسی اور جگہ اگر پہنچنا ہے تو اس وعدے میں کوئی مخالفت نہ ہو. بھائی زندگی کے اندر ان چیزوں سے پروٹوکول مانگنے والا کمزور بندہ ہوتا ہے. عزت کوئی مانگ کے لی جاتی ہے، عزت کوئی کشکول پھیلا کے لی جاتی ہے. عزتیں تو وہ ہیں جو رب دے دیا کرتا ہے، اسے اللہ نواز دیا کرتا ہے. تو ان چکروں میں پڑنا یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں گے. اور ایک بندے نے بھی نا، طائف کے ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. حضور آ گئے، بیٹھیں، یا رسول اللہ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھائے. توجہ ہے میری بات پر؟
جس کی صرف بات بری لگ جائے اس کے لیے دعا کر کے دکھائیں آپ. صرف بات بری لگی ہے, رائے کا اختلاف ہے, آپ کریں دعا اس کے لیے, پتہ نہیں چل جاتا. کرے نہ دعا, لیکن حضور نے ہاتھ اٹھائے اور پتھر کھا کے اٹھائے, اور وجود اطہر لہو لعان ہے تو اٹھائے. ہاتھ اٹھا کے نا تو حضور نے, حضرت زید کہتے ہیں جب کریم نے ہاتھ اٹھائے تو میں سمجھا اہل طائف تباہ ہو گئے, اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی, اب یہ پہاڑوں کے بیچ دے کے کچل دیے جائیں گے. لیکن قربان جاؤں معصوم آمنہ کی شان پر, حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, یا اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت زید کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی, یہ امید دیکھیں, میں تو کہتا ہوں نا 9 سال ہو گئے تو کوئی نہیں سن رہا, تو 20 سال ہو گئے تو کوئی نہیں سن رہا, تو یہ قوم نہیں سیانی ہو سکتی, یہ نہیں بندے مانیں گے, دور نہیں ہے جی, اب نہیں, یہ نہیں کہا. حضرت زید کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ نے ہدایت کی دعا کر دی, تو یہ میرے نبی پاک کی امید ہے, یہ سوچے ہیں. حضور فرمانے لگے زید انہوں نے نہیں مانا تو نہ مانے, مجھے لگتا ہے ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی, آنے والی نسلوں پر امید لگا لی جائے. اتنا بڑا پروگرام, اتنی اعلیٰ سوچ. میرے بھائی درد کے ساتھ ہمارے صوفیات تبلیغ کرتے, درد کے ساتھ. ایک تقریر ہوتی ہے, میں نے جمعہ پڑھانا ہے, 40 منٹ میں نے بولنا ہے, اس میں میرے کئی شکوے بھی ہیں, اس میں کئی میرے گلے بھی ہیں, اس میں کئی دفعہ میرے جیسے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ 2 بندے جو مخالف ہیں صرف 2, 98 حمایت میں, تو ساری تقریر 2 پہ ہی لگا دی, حالانکہ 98 دین سننے آئے ہوئے تھے, ان کا سوچا ہی نہیں, وہ 2 پہ ہی فوکس کر دیا سارا کچھ, کہ یہ 2 جو بیٹھے ہوئے ہر چیز انہی پہ. اتنے تو ویسے بھی مخالف ہونے چاہیے, نظر نہیں لگتی. مطلب یہ کہ اتنا تو ویسے ہی ہونا چاہیے, کیا بات ہو گئی کہ 2 4 5 بندے پہ مخالف نہ ہو, یہ کیا بات ہوئی. تو اس سے بھی بندہ کمزور پڑ جاتا ہے, کوئی تو ہو. وہ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کو تیرا ناقد ہو تو تیری اصلاح ہوتی رہتی ہے. یہ لوگ تو بھلے ہوتے ہیں, آمدام برسر مطلب. درد جو ہوتا ہے نا, ایک دیکھیں نا, ایک تقریر ہے 40 منٹ 1 گھنٹہ بات کرنی ہے, وہ ہے کسی سے کلام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے کروڑ دفعہ. یہ کسی سے باز کرنا اور ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کو رات پتہ چلے کہ تیرا بیٹا 15 سال کا سگریٹ پینے لگ گیا ہے, تو پھر بھی وہ اسی طرح تقریر کرے گا جس طرح جمعے میں کرتا ہے, اس طرح محفل میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, بزرگوں کی نہیں. اسی طرح سامنے بٹھا کے بیٹے کو 40 منٹ واز کر کے چھٹی, اور نہیں بھائی تو اس کی تو ساری رات روتے گزر جائے گی, یا اللہ میرا بیٹا. پھر وہ پگڑی اتار کے اس کے پیروں میں رکھے گا, پتر سیانہ ہو جا, میں مر جاؤں گا اگر تو بگڑ گیا. تو وہ ماں اس کی روئے گی, تڑپے گی. پھر نہ جب مصلے پہ وہ بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے مصلی بھیگ ہی جائے, یا اللہ میرے پتر کی حفاظت کرنا. یہ درد ہے جو اپنوں کے لیے تبلیغ کرتے وقت ہوتا ہے. یہ درد جب ساری امت کے لیے پیدا ہو جائے پھر داتا صاحب جیسے لوگ تیار ہوا کرتے. یہ درد جب ساری امت کے لیے پیدا ہو تو پھر خواجہ اجمیری جیسے لوگ وجود میں آتے ہیں, پھر بابا فرید صاحب جیسے لوگ وجود میں آتے ہیں. یہی والا درد جب ساری امت کے لیے ہو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک مسلمانوں کا بچہ سرنگی بجا رہا تھا, تو شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے دیکھا تو قریب گئے, کہنے لگے پتر مسلمانوں کے بیٹے ہو نا؟ کہا حضور ہاں. تو فرمایا پھر یہ تم نے ناچ گانے کی مجلس سجائی ہوئی ہے, یہ تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں. میں نے کہا کہ کئی دفعہ بھلائی کی بات کر دینا آسان ہے پر برائی سے روکنا ہو تو لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے. فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اب اتنے سارے لوگوں میں ایک امیر زادے کی توہین ہو گئی, اس نے وہی سرنگی اٹھائی, زور سے حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں ماری, اس کی سرنگی بھی ٹوٹ گئی, حضرت کا سر بھی پھٹ گیا. لیکن نظر اٹھائی اور مسکرائے اور اسے دعا دی, کیوں بھلا جے کر یار دے نام دا ملے مینا, جے کر یار دے نام دا ملے مینا.
پھر انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. پتہ نہیں یہ تانا کس کے نام کا ہے. پتہ ہے یہ کسی نے تیری پگڑی تیری داڑھی پہ طنز کیا تو پتہ ہے کس کے نام کا تانا ہے. کسی نے مولوی کہہ کے تجھے چھیڑا تو پتہ ہے یہ تانا کس کے نام کا ہے. اس کا کبھی مزہ تو لے. جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا. یہ تو مزہ ہے. حضرت مسکرائے اور فرمایا پتر اللہ تیرا بھلا کرے. پھر گھر گئے جا کے لوگوں کو نا یہ بات کر کے تو ہمدردیاں نہیں وصول کی کہ دیکھو میں تبلیغ کرتا ہوں تو میرا سر بھی پھوڑ دیا لوگوں نے. یہ نہیں کہا کہ میرے پیر سوج جاتے ہیں سفر کر کر کے فلاں ہو جاتا ہے. نہ کوئی ہمدردی نہیں وصول کی دین کے نام پہ. بلکہ 2-4 گھنٹے آرام کیا. خادم کو بلایا ادھر دیکھیے گا میری طرف. فرمانے لگے یہ پیسے لے جا اور یہ حلوہ لے جا. 2-4 گھنٹے کے بعد اس لیے بھیج رہا ہوں کہ اس کا ذرا غصہ اتر گیا ہوگا. تھوڑا غصہ اتر جائے نا تو بندی کی سوچ قلب کا معنی یہ ہے الٹ پلٹ ہونے والی چیز. وہ ذرا بندہ اور پھر سوچ ہو جاتی. غصہ اتر گیا ہوگا. یہ پیسے دے جا. اسے کیا ہے وہ تیرا باجا تیری سرنگی ٹوٹ گئی میری وجہ سے نقصان ہو گیا. یہ نقصان جو تیرا ہوا تھا یہ پیسے ہیں اور یہ حلوہ لے جا. یہ تیرا موڈ خراب ہوا ہے نا تو ذرا میٹھا کھائے گا تو موڈ ٹھیک ہو جائے گا. اور ساتھ اسے کان میں کہہ دینا کہ ہم نے باز کوئی نہیں آنا. اگر تو نے دوبارہ بجائی تو ہم نے پھر آ کے منع کرنا ہے. یہ بھی اسے کہہ دینا کہ یہ جگہ اور ہے. یہاں اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم رک جائیں تو یہ رکنے والا مقام دوبارہ آئیں گے منع کریں گے. وہ شخص کہتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لے گئے تو لوگوں نے تعارف کرایا کہ میرا غصہ کوئی نہیں اترا. میں نے کہا ہوں گے شیخ پر یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا سرے بازار. فرماتے ہیں کہ وہ خادم آیا. اس نے آ کے کہا میاں مجھے حضرت باعزید نے بھیجا ہے یہ تیری سرنگی ٹوٹی پیسے رکھ لے یہ حلوہ کھا کے موڈ ٹھیک کر لے. کہتے ہیں ابھی میں یہ بات سو نہیں رہا تھا تو فرمانے لگے کہ حضرت نے کہا ہے کہ دوبارہ نہ یہ کام کرنا. اگر پھر یہ تو مجلس سجائے گا تو پھر آئیں گے. اس نے پیسے بھی ہاتھ میں پکڑے حلوہ بھی پکڑا. کہنے لگا یار پہلے تو میرا خیال کچھ اور تھا لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ سینے میں درد ہے. اس طرح کر مجھے ساتھ لے چل. شیخ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے حلوہ کھاتے ہیں. آپ کی طبیعت کا جو درد ہے نا میں آپ سے عرض کروں ہمارے نا بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو طریقے بڑے اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو تو اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو طریقے بڑے. ضرورت پڑ گئی 50,000 ادھار لینے کی. دوست کو ٹیلی فون کیا. اس نے کہا ایک چھوٹا سا کام تھا. وہ کہتا بتائیے. کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں مجھے میل. وہ کہتے نہیں تو بتا یار میں تو بڑی دور ہوں. کہا میں وہاں آ جاتا ہوں مجبوری بڑی ہے. اپنے حق میں قائل کرنا ہے 50,000 لینا ہے. آپ اس کے گھر چلے گئے. پہلے پورا رو کے دکھایا کہ بڑا غریب ہوں. پھر کئی لوگوں کی غیبت بھی کری معاذ اللہ. فلانے سے بھی کہا ہے کام نہیں آیا فلانے سے بھی کہا. ابھی بتایا نہیں 50,000 دے چاہیے. پہلے مجبوری بتائی رو کے. پھر بہت سارے لوگ برے ہیں یہ بھی بتایا اور تو ہی اچھا ہے یہ بھی ثابت کیا. اور پھر یہ بھی وعدہ کیا کہ وقت پہ واپس کر دوں گا. اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو پوری محنت کی اور اس طرح کا ماحول بنایا کہ وہ 50 کیا وہ لاکھ دینے کو تیار ہو گیا کیونکہ درد ہی بڑا تھا. اور اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو کیا طریقہ ہے. دور کھڑا بندہ او کدی نماز بھی پڑھ لیا کر کتے کھڑ دینی پیسے. تو پھر جواب وہی ہے. وہ کہندے تو اپنی قبرے جانا ہے تو میں بھئی ہم نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو بڑا عمدہ سٹائل تھا بڑا پتہ تھا بڑا ہمیں طریقہ آتا. کیا بات تھی کیا انداز تھا کیا سمجھ تھی. اور رب رسول کے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی تو آپ کو آتا ہے سارا کچھ. آپ کر سکتے ہیں. آپ میں درد ہے آپ کے اندر وہ کیفیات ہیں آپ اس کو سمجھیں. ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے تھوڑی الرجی کی تکلیف ہے. میں امامہ اور کھلے کپڑے اور کچھ چیزیں زیادہ دیر تک استعمال نہیں کر پاتا. تو میں نے ایک دن سندھی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. ظاہر ہے جوان تھا اور کپڑے بڑے رنگین پہنے ہوئے تھے. تو میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو مجھے بازو سے پکڑ کے کونے میں لے گئے.
کہنے لگے آپ مانے نہ مانے پر دین کے طالب علم کو لوگ دین کا ترجمان تو کہتے ہیں نا، اس طرح کریں، سفید کپڑے پہنا کریں، کم از کم مجلس میں، محفل میں، جمعے میں اس کا ضرور خیال کریں۔ اور پھر فرمانے لگے امامہ ضرور باندھیں، یہ مسلمان کے سر کا تاج ہے، اس سے انسان کا روب بڑھتا ہے، مزہ آتا۔ اور کونے میں لے جا کے آپ یقین کریں کہ وہ تو بے نیاز تھے، ہمیں ان کا پتہ تھا، دور دور تک کوئی شائبہ ہی نہیں تھا کسی لالچ کا۔ کوئی مرید ہونے آتا تھا تو میں نے خود دیکھا، جس شہر سے بندہ آتا اس شہر کے 3-4 پیروں کا نام لکھ کے دیتے، کہتے پتر یہ دور ہے کیویں آئیں کرے گا، فلاں بزرگ ہوتے ہیں فلاں، یہ سودا اب کوئی بھی نہیں بیچتا، یہ کام بکتا ہے، یہ تو ختم ہو گئی بات۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو وہ اس درد سے بات بیان کرتے تھے، اس پیار سے بات بیان کرتے تھے کہ زمانے بیت گئے پر جملوں کی چاشنی کانوں میں ابھی بھی باقی ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ صاحب مرقات کہتے ہیں زازان نام کا گویہ تھا، آواز بڑی سریلی تھی، کسی مجلس میں گانا گا رہا تھا، اچانک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح قرآن نازل ہوا تھا، بہترین قاری، بہترین عالم قرآن کے حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو کانوں میں آواز گئی اس گویے کی۔ ذرا ایک جملہ ہی ہوتا ہے نا درد کا، حکمت کا ایک جملہ کایا پلٹ دیتا ہے، انسان کی سوچوں کے زاویے اور دھارے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت گزرے، کانوں میں آواز گئی اس گویے کی تو بڑا سریلا تھا، فرمایا کون ہے یہ؟ کہ حضور زازان ہے، بڑی سریلی آواز ہے۔ تھوڑی دیر رکے، کاش کوئی ہمارے لیے بھی اس طرح کہے۔ تھوڑی دیر رکے، ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پڑھتا۔ یار کوئی کہے تو صحیح، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کوئی تو ہو جو تیرے لیے دعا کرنے والا ہو، کوئی میرے لیے دعا کرنے والا، کوئی ہو جو ہمیں درد سے اچھا مشورہ دے، کوئی تو ہو جو بلائے ہمیں کہ یہ خیر کا رستہ ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ وہ اس مجلس سے باہر آیا تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے، تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے۔ کہنے لگا وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر کبار صحابہ میں سے اتنا بڑا ستارہ؟ ہاں، کیا کہتے تھے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ وہ کہہ گئے تھے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ بس وہ بات تھی کہ جملہ تھا، وہ درد تھا کہ کیف تھا، وہ ٹکرائی، آواز دل کے ساتھ ٹکرائی تو آنسو بہہ گئے۔ پوچھا لوگوں سے گھر کہاں ہے؟ کہا فلاں 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 جگہ۔ دوڑ کے پہنچے، دروازے پہ دستک دی، فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا حضور وہی ہوں جس کے لیے آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا۔ فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، کیسے آئے ہو؟ تو قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا مجھے سکھا دیں قرآن، اب میں قرآن ہی پڑھا کروں گا۔ ہو گئی نا ختم بات۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ بات عالم نہیں کرنی ہے، شیخ طریقت ہی یہ کرے گا۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، آپ اپنے کسی سنگی سے کہیں تو صحیح یار چال جمعہ پڑھنے چلیں، کہیں نا یار۔ دیکھو نا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف علیہم رضوان، یہ جلیل القدر عشرہ مبشرہ لوگ، بڑے لوگ۔ حضرت ابو عبیدہ امین امت ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ عظیم آدمی جن کے پیچھے میرے نبی پاک نے نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی جن سے حضور فرمائے میں کیوں حیا نہ کروں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے لوگوں نے کلمہ حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ پہ پڑھا ہے۔ آپ جو سیکھتے ہیں وہ آگے سکھاتے کیوں نہیں؟ آپ جو سنتے ہیں وہ آگے سناتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہم دین کے ترجمان بنتے؟ کیوں نہیں دائی بنتے؟ اور بھائی سیر کو جانا ہو تو لوگ بس بھر کے جاتے ہیں، تو جمعے والے دن اکیلے اکیلے کیسے آ جاتے ہیں؟
محفل اور مجلس میں اکیلے اکیلے کیسے آ جاتے ہیں؟ ہم تو ہوٹل پہ دعوت کھانے جانا ہو تو اکیلے بندے کا دل نہیں لگتا، وہ دو کو ساتھ لے ہی جاتا ہے۔ تو محفلوں میں، مجالس میں، خیر کی جگہوں پہ کس طرح اکیلے جاتے ہیں؟ 3 باتیں کی ہیں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو ہمیں اپنا آپ پہچاننا چاہیے، ہم حضور کی امت ہیں، اور ہمارے ذمے ایک بڑا کام لگایا گیا ہے دین کے پیغام کو آگے بڑھانے کا۔ ہمیں اپنے منصب کو پہچاننا ہے۔ ہم دنیا دار ہیں، باپ ہیں، بیٹا ہیں، تاجر ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس بات کو پہچانیں، اور دوسری بات یہ کہ دین کے لیے اپنی خدمات پیش کریں اور جذبے کے ساتھ پیش کریں، اور ایک قطرہ بنیں بے شک بارش کا، لیکن پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھیں گے، دین کا کام کریں گے۔ تو یاد رکھنا اللہ بڑا کریم ہے، بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو رب کی رحمت دوڑ کے استقبال کرتی ہے، دوڑ کے استقبال کرتی ہے، اسے دامن کرم میں لے لیا جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد فرمائے، یہاں سے جو خیر بٹ رہی ہے اللہ صبح قیامت تک بٹتی ہی رہے۔ مالک کریم ہم سب کو حق پہ قائم رکھے، حق پہ ہمارا خاتمہ کرے، صبح قیامت اور دنیا میں اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔